کھانے کے لیے ایک وقت کی غذا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی نیکی کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ انسان دلی طور پر سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس نیک آدمی کی محبت پیدا کرے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کو عذاب آخرت میں دیں گے ہی، لیکن اس کی سزا کے طور پر دنیا میں بھی آپ کو انجام دکھائیں گے۔ آپ کسی پر ظلم کریں، وہ انسان شاید کمزور ہوگا، لیکن اس سے بڑا ظالم آپ کے اوپر مسلط ہوگا، آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور آئے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی 97ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل ہمارا اس مسجد میں جو جلسہ ہوا، فضیلت الشیخ مولانا عبد القدیر صاحب عمری حفظہ اللہ، تو ان کے خطاب میں نیکی اور گناہ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس کا خلاصہ جو ہے پیش کیا جائے، تو اس پہلے جمعہ نہیں ہو سکا اس سے پہلے کے، تو انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے نیکی کے 5 فائدے اور گناہ کے 5 نقصان کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ انسان کے ساتھ نیکی اور برائی کے بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے لگائے ہیں۔ جو انسان نیکی کو اپناتا ہے وہ نیکی کے فائدے، نیکی کے اثرات دیکھتا ہے، اور جو انسان نیکی کو چھوڑ کر کے گناہ کو اپناتا ہے، گناہ کے راستوں پر چلتا ہے، تو وہ اس کے نقصانات،
اس کی سزائیں بھی وہ خود حاصل کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ انسان اپنی نیکی کا فائدہ بھی خود اٹھاتا ہے اور اگر وہ گناہ کرے تو اس کی سزا بھی خود بھگتتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے کہ انسان کی نیکی کا فائدہ بھی، اس کے گناہوں کی سزا اور نقصان بھی انسان کو مل کر رہتی ہے۔ نیکی کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں۔ عام طور پر جب بھی کوئی عبادت کے بارے میں، کوئی نیکی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے تو اسی میں اس کا فائدہ، اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو وہی اس کے فائدے اور اس کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن خلاصے کے طور پر جو ہے یہ 5 باتیں بتائی گئیں۔ علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 125 صفحہ نمبر پر یہ قول نقل کیا، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ، ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ایک نور دیتے ہیں، انسان کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جو خود بخود نیکی کی وجہ سے انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو انسان نمازی ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہو، تقوی طہارت کا پابند ہو، اللہ سے ڈر کے جینے والا ہو، اس کے چہرے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چہرے کا رنگ، نور، یہ انسان کو قدرتی طور پر عطا ہوتا ہے، یہ کریم سے، صابنوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود انسان کے چہرے پہ وہ نور عطا کرتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں گناہوں کی وجہ سے انسان کے چہرے کی رنگت، اس کا نور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی نیکی کا اثر اس کا چہرہ تو دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ یہ بات دوسری بتائی گئی کہ نیکی کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے نوراً فی القلب، دل کے اندر اللہ تعالیٰ سکون کی کیفیت عطا کرتے ہیں۔ یہ نیکی کا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور واقعی میں نیکی اور عبادت کرنے والے اس کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، دلوں کا سکون بہت بڑی چیز ہے۔ انسان ظاہری طور پر کیسا بھی نظر آئے، لیکن جب تک اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت نہیں ہوگی، آدمی سکون میں نہیں ہوگا۔ سکون یہ نہیں ہے کہ آدمی کتنے اچھے گھر میں رہتا ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن ہے ہی نہیں ہے، یہ اس سے سکون نہیں ملنے والا۔ سکون یہ دل کے ایک اطمینان کی کیفیت کا نام ہے جو آدمی بغیر دولت کے بھی کبھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی غذا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی نیکی کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ جو نیکی کے فائدے آپ کے سامنے بتائے جائیں گے، میری کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ کچھ خلاصے کے طور پر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ دلوں کے سکون کی جب بات آئی، قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون اور اطمینان کو ڈھونڈنے والوں آؤ اور یہ بات یاد رکھ لو، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور واقعی میں یہ بات حقیقت ہے کہ انسان دلی طور پر سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ سکون کے لیے جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے سکون سے بڑھ کے ان کی اور پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان آج شام ہونے پر شراب پیتا ہے یہ سوچ کر کے شراب پینے کی وجہ سے شاید کچھ سکون اطمینان مل جائے، لیکن وہ تو اور گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ جو انسان شراب پینے سے پہلے
تھوڑا بہت گناہ کرنے والا تھا، شراب پی کے وہ اور بڑے گناہ کرنے لگتا ہے۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ گناہ اس کو گناہ بھی نظر نہیں آتا ہے، تو شراب کہاں سے سکون ہوا؟ انسان کبھی ٹینشن میں ہو، لوگوں کی خاص کر کے نوجوانوں کی عادت، کچھ ٹینشن ہو، سیڈ مومنٹس ہو تو سانگ سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کو سکون ملے گا۔ کیسا سکون ملے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جو اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، گانے کی وجہ سے، ناچ گانا، شراب کباب، عیاشی، اور جو بڑے بڑے گناہ آگے انسان چل کے کرتا ہے، وہ صرف میوزک کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، میوزک کہاں آپ کو سکون دلائے گا؟ وہ خود اپنی جگہ ایک جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کے راستے پر چل کر انسان کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کی آیتوں کو سن کر ہی دلوں کو سکون ملنے والا ہے۔ تو نیکی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا، وسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ انسان کے لیے دنیا میں حاصل ہونے والا فائدہ ہے کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ نیکی کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیسے برکت ہوتی ہے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس شخص کی یہ ارمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے۔ اگر کسی کی ارمان ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بسط، پھیلانا، کشادگی۔ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کریں گے۔ یہ نیکی کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت دے رہے ہیں، اور فائدے ہیں، لیکن یہ فائدہ بھی کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے آپ کے رزق کے اندر خود بخود برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ہی دیکھ لیجئے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ملنساری کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، رشتہ داری کو باقی رکھنا، آتے جاتے رہنا، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہی یہ ایک نیکی ہے جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ وہ صلہ رحمی آپ کے رزق میں برکت دے رہی ہے۔ تو اسی معنی میں یہ بات بتائی گئی کہ نیکی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ میں مختصر طور پہ ہر ایک کا خلاصہ دے رہا ہوں، وقت اتنا نہیں کہ ہر ایک پہ تفصیلی بات کروں۔ چوتھا فائدہ یہ، وقوۃ فی البدن، نیکی کا ایک چوتھا فائدہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر خود بھی طاقت، توانائی عطا کرتے ہیں۔ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن ان باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کے سامنے ان کو نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ایک بات بتائی۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، بدلے میں اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کے دروازے تم پہ برسائے گا، کھول دے گا، بارش برسے گی۔ پھر آگے کی آیت ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت پہ اور طاقت سے نوازے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قوم عاد طاقتور قوم ہے، بڑی مضبوط طاقتور، ان کے نوجوان، قوم کے لوگ بھی بڑے ہٹے کٹے نوجوان۔
حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اب جتنی تمہیں طاقت ہے اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت عطا کرے گا. تو انسان کے جسم کی خود طاقت، یعنی کہ جسمانی طور پر انسان کو مضبوط اللہ تعالیٰ بنائیں گے. پانچواں اور آخری فائدہ نیکی کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس نیک آدمی کی محبت پیدا کرے گا. نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور انسانوں کے دلوں میں، اور جو انسان ہے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو آپ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرے گا. یہ تو نیکی کا فائدہ ہے ہی ہے، اور اس پر ہم بات نہیں کریں گے کہ یہ اصل جو فائدے ہیں وہ اوپر کے ہیں. ٹھیک ہے، ان نیکی کے 5 فائدے ہوئے. گناہ پہ آئے، گناہ کے نقصانات بھی 5 ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو خسارہ، جو نقصان اٹھاتا ہے 5 ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے سوادن فی الوجہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، چہرے پر نورانیت نہیں رہتی ہے. گناہ کی وجہ سے انسان اگرچہ کہ دیکھنے میں رنگت کا گورا کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ وہ کیفیت عطا کرتے ہیں جو اللہ والوں کو معلوم ہوتی ہے. دوسرا نقصان بتایا گیا کہ گناہوں کی وجہ سے ظلمتاً فی القلب، آپ کا دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. دل بولتے ہیں نا، دل کالا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد رکھنا ہے جسے 3 محدثین نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے. تینوں نے اس حدیث کو بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فی قلبہ نکتۃ سودا، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، کالا رنگ چڑھتا ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان تاب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے پھر جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ ظلمت، وہ تاریکی، وہ اندھیرا دور ہوتا ہے. اگر انسان وہ گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو اس کے دل کے اندر اندھیرا چھاتا ہے، اور یہ دل کا اندھیرا دل تک نہیں رہتا ہے. انسان کی زندگی میں ایک بے اطمینانی آ جاتی ہے، بے اطمینانی. انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دل کا سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. ظاہری طور پر اس کی حالت کچھ بھی ہو، لیکن دل کا سکون، زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہوگی. یہ گناہ کا اثر ہے، گناہ کی وجہ سے یہ اثر آپ دیکھیں گے. تیسرا نقصان اللہ کے نبی نے بتایا کہ گناہ کی وجہ سے نقصاً فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کرتے ہیں. یہ تو ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے جیسے رزق میں برکت دیتے ہیں، ویسے ہی گناہ کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آپ کا رزق، آپ کی دولت مار پڑے گا اس پر. لوگ سمجھتے ہیں گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ اور دیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور بھی دے رہے ہیں. اسی بیان میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ گنہگار کو اس کے گناہ کے باوجود بھی دیتے ہیں. ڈھیل ہے، کہاں تک جاتا ہے جان دے. اس کے بعد جب پکڑ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز چھینتے ہیں، ایک ایک چیز. اور انسان کا گناہ جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی چھینتے ہیں، اس سے ویسا ہی لیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے. واقعات بہت ہیں. اسلاف کہا کرتے تھے میری گناہ کا اثر میں سواری پر دیکھتا ہوں، سواری پر، کہ میرا جو اونٹ ہے، یہ اونٹ یہ اللہ کے تابع ہے، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے. یہ اگرچہ کہ بے زبان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے. اگر اس پہ گنہگار انسان بیٹھے جو لگاتار گناہ کر رہا ہو تو وہ جانور بھی اس کا اثر دکھائے گا. اسلاف کہا کرتے تھے کہ گناہ سے بچو کہ کہیں تمہارے آس پاس کے لوگ بھی تمہیں اس طریقے سے نہ نفرت کرنے لگ جائیں. گناہ کا اثر انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. آگے بات ہوگی. چوتھی بات
انسان کی جسم کے اندر خود کمزوری، گناہ کی وجہ سے انسان جہاں ذہنی طور پر، دلی طور پر زندگی سے جہاں سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے، دن بدن جسم کی طاقت بھی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ اور آخری نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے بارے میں نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ محبت اور نفرت کی بات بتائی گئی کہ نیکی کی وجہ سے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوگی، گناہ کی وجہ سے آپ کی نفرت، یہ آپ کے بارے میں دل کے اندر کچھ نہ کچھ بغض لوگوں کے دلوں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، امام مسلم اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6040 ہے۔ اللہ اکبر، حدیث غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی عبادتوں کی وجہ سے، نادا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل فلاں بندے سے، اس کی نیکی، اس کی عبادت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل جب محبت کرتے ہیں تو اکیلے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ احب فلانا، کہ لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کا اعلان کیے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اور آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے کی حدیث کا جملہ ہے، اللہ اکبر، فَأَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ القبول، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ملیں، اس انسان سے مل کر لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے مل کر اپنے آپ میں خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ، یہ بغیر کسی کھلانا پلانے کے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ آج بھی ہیں بہت سارے لوگ جو لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی ہم سے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کھلانے پلانے پیسوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے محبت نہیں ہے۔ بغیر کسی غرض لالچ کے اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ آپ کی نیکی کی بنیاد پر ہے، اور ایسی محبت اس حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل اس گنہگار سے میں نفرت کرنے لگا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ اور پھر جبرائیل وہی اعلان آسمان والوں میں کرتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی کے 5 فائدے، گناہ کے 5 نقصانات تھے جس کا بولنا مجھے ذمہ دیا گیا تھا۔ ایک آخری بات، نیکیاں، ہماری جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، نیکی کرے تو آخرت میں بدلہ ملتا ہے، نیکی کی وجہ سے آخرت سنورتی ہے، آخرت بدلتی ہے۔ نہیں بھائی، نیکی کی وجہ سے تو آخرت بدلتی ہی ہے، سنورتی ہی ہے، لیکن دنیا بھی بدلتی ہے، دنیا کے حالات بھی بدلتے ہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی بنتی ہے۔ نیکی کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہے، نیکی کا اثر انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ہی اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ملنے والا ہے، نہیں ہے۔ آپ کی نیکی کا اثر آپ کی دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، آخرت میں تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اثر، اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں دیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کو عذاب آخرت میں دیں گے ہی، لیکن اس کی سزا کے طور پر دنیا میں بھی آپ کو انجام دکھائیں گے۔ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا انجام بدلے میں آپ کے اوپر کوئی اور بڑا ظالم اللہ آپ کو مسلط کرے گا۔ آپ کسی کا ناحق مال کھائیں گے، آپ کا بھی مال ایک دن ناحق کھایا جائے گا۔ گناہ کا اثر انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا، نیکی کا اثر بھی انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ یہ نیکی اور برائی، اس کے اثر صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے، اور یہ دنیا آخرت سے پہلے انسان کو مزہ چکھاتی ہے، گناہ کے بارے میں بھی، نیکی کے بارے میں بھی۔ ایک مشہور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نیکی، یہ سوچ بدلنا ہے، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں
لوگ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھے تو آخرت بدلتی ہے. نہیں بھائی، آپ کی نماز، آپ کی نیکی، آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کی اچھائی دنیا آپ کو کتنا بدلتی ہے. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2270 میں یہ واقعہ نقل کیا. مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا. کہا کہ 3 لوگ جنگل سے گزر رہے تھے. طوفان اس قدر زیادہ ہوا کہ وہ ایک غار میں چھپ گئے. غار کے اندر جانے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ غار کی دہلیز پر جہاں سے آنے جانے کا راستہ ہے ایک بڑی چٹان آئی اور راستہ بند کر دیا. وہ لوگ اندر کے اندر ہی رہ گئے، باہر نہیں آ سکے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں گے. کہا کہ ہماری کچھ نیکیوں کا سوچیں گے جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہے. حدیث واقعہ لمبا ہے. کہنا کیا ہے، نیکی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کروں گا. ایک آدمی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ان لی ابوانی شیخانی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں. میری ماں، میرا باپ بوڑھا ہے، دونوں بوڑھے ہیں اور ان کو کھلانا پلانا میرے ذمے ہے. اے اللہ میں بکریاں چرانے والا ہوں. جب میں آتا ہوں اپنے گھر کو تو ساتھ میں دودھ لے کر آتا ہوں اور آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنی بیوی اپنے بچوں کو پلاتا ہوں اور اس کے بعد خود پی کے سو جاتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک دن جب گھر واپس آیا، رات گزر گئی کافی دیر تک، تو میں نے دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں اور میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. اور اس پر تعجب کی بات یہ کہ میرے بچے بھوکے تڑپ رہے تھے. وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے، کمزور ہو کے پکار رہے ہیں. لیکن میری عادت تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس رات میں اپنے ماں باپ کے سرانے سر کے پاس بیٹھ گیا. میرے ماں باپ شاید رات میں ان کی آنکھ کھلے اور ان کو پہلے پلاؤں، پھر ماں باپ کو پلاؤں، ماں باپ کے بعد اپنے بچوں کو پلاؤں. کہتے ہیں کہ رات گزر گئی، پھر دن کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، ان کو پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا. انسان کہتا ہے کہ اے اللہ یہ جو نیکی ہے، اپنے ماں باپ کا پہلا خیال کرنا اور اس حد تک خیال کرنا کہ میرے بیوی بچے بھوکے بھی ہیں لیکن ماں باپ کو کھلائے پلائے بغیر وہ بھوکے سو رہے ہوں، اپنا پیٹ بھرنا میں نے پسند نہیں کیا. اے اللہ میری یہ نیکی صرف تیرے لیے ہے، اگر تو اسے پسند کرتا ہے، تیرے نزدیک قابل قبول ہے. اے اللہ آج ہی ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ چٹان ہمارا دروازہ ہمارا راستہ بند کر دیا ہے، اے اللہ اسے ہٹا دے. کیا ہوا؟ چٹان ہٹ گئی اور پھر دونوں نے بھی ویسی ہی دعائیں مانگی، چٹان ہٹ گئی. یہ حدیث کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. یہ حدیث کا ایک جملہ ہے، تدعو اللہ بصالح اعمالکم، کہ تم اپنے نیکیوں کی بدولت اللہ سے دعائیں مانگو. نیکیوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو نیکیاں ہیں، اور ایسی نیکیاں جو آپ اللہ کے لیے کے ہیں، کسی کو کھلائے ہیں، کسی کو پلائے ہیں، کسی کا ساتھ دیے ہیں، کسی کی مدد کیے ہیں، اللہ کے لیے کچھ خاص آپ ایسا کیے ہیں، وہ نیکی آپ کی زندگی میں آپ کا اثر دیکھے گا. یہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی بڑی مصیبت بدل رہی ہے. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے. تو کیا اس کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دیں گے؟ دیں گے کہ نہیں؟ دیں گے. بدلہ ضرور وہاں ملے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہماری جو بھی نیکیاں ہیں، ہماری نیکیاں ہماری آخرت بناتی ہیں، آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے. لیکن آپ کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہونے والی. آپ کسی کے ساتھ جو احسان کریں گے، وہ احسان چاہے وہ بدلہ دے یا نہ دے، اللہ آپ کو بدلہ دلائے گا. آپ کسی پر ظلم کریں، وہ انسان شاید کمزور ہوگا لیکن اس سے بڑا ظالم آپ کے اوپر مسلط ہوگا، آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور آئے گا، آپ کی زندگی میں آئے گا. آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسی ہی اولاد، ویسے ہی انسان آپ کی دنیا میں لائیں گے. یہ دنیا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. آپ کی نیکی جہاں آپ کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے، ویسے ہی آپ کا گناہ بھی دنیا میں آپ کو سزا لاتا ہے. اللہ کی پکڑ، چھوٹی پکڑ اور بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹی پکڑ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہماری جو نیکیاں ہیں، نیکیاں اس شوق سے کریں،
اس جذبے سے کریں کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ہمارا صدقہ و خیرات جہاں ہماری آخرت سنوارتا ہے، آخرت میں جنت دلاتا ہے، وہیں ہماری دنیا کی بہت ساری بلائیں خود بخود ہماری نیکیوں کی وجہ سے ٹالی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں کہ آپ کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ ضائع ہونے نہیں دے گا بھائی، آپ کی نیکی ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ اس کا حق آپ کو دلا کے رہے گا، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو سب سے بڑھ کر تو ہماری توجہ آخرت کے اوپر ہو، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بارے میں بھی ہو کہ ہماری نیکیوں کا فائدہ میری ذات پر ہو، میری اولاد پر ہو، اور پھر میں اپنی زندگی میں اس کا اچھا اثر دیکھوں، اور آخرت میں تو اس کے فائدے، اس کے اثرات ملنے والے ہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نیکیاں جہاں انسان کی آخرت بناتی ہیں وہیں دنیا بھی بناتی ہیں۔ گناہ جیسے انسان کی آخرت کو بگاڑتا ہے ویسے ہی انسان کی دنیا کو بھی بگاڑ کے رکھتا ہے۔ گناہ ایک گنہگار انسان جسے اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے۔ وقتی طور پر چند سالوں کے لیے شاید کچھ اچھا چلے گا، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ نہ کرے پکڑ ہو، لیکن جب پکڑ ہوگی اس کا اثر آپ کی زندگی میں دیکھیں گے، وہ تباہی، وہ بربادی اللہ تعالیٰ زندگی میں لائے گا۔ گناہ کرتے ہوئے ہرگز مت بھولیے گا کہ آخرت میں ہے، ہوگا، دیکھیں گے نہیں، یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو سسٹم رکھا نا اس حساب سے دنیا چل رہی ہے، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کا کبھی نہیں بدلے گا۔ نیکیوں کے اور گناہوں کے یہ 5 فائدے اور نقصانات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اپنی زندگی میں نیکیاں سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیاں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہتری کے لیے بھی نیکیاں کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کے ذریعے سے جسے ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اے اللہ اس تباہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں پر ایسی تیری پکڑ جو آخرت سے پہلے دنیا میں ہو، اے اللہ ایسی پکڑ سے ہم میں سے ہر ایک کو بچا لے۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا ہے تو اے اللہ تیری پکڑ سے پہلے، اس کی سزا سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی، وہ حق واپس لوٹانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ اور برائی کے ذریعے اپنی آخرت کی تباہی سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان پر، اللہ کی محبت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بھی اللہ کی محبت پر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔